کا ہے. تو کیا یہ ہو رہا ہے آج مارکیٹ میں؟ اور بہت ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے جو رپ آف کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی چیز ہے نا, چاہے آپ 2 روپے کی بھی لینے چاہیں, آپ ایک دفعہ بیوقوف بنیں گے, 17 سال تک بیوقوف نہیں بنیں گے. کوئی بھی آپ کو آتا ہے تو آپ کو کوالٹی, میں تو یہ دیتا ہوں کہ دلہن اگر پہنے تو اس کی بیٹی بھی پہنے. اتنا ٹائم لیس اور کلاسک جوڑا ہو وہ کہ وہ پہنے اس کو اور بار بار پہنے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے, لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کے پیسے ہیں بیسکلی, کہ اب اگر اس نے اپنی ایک اورنج لائن نکالی ہے یا فوشیا لائن نکالی ہے جو کہ 10 سال بعد اس نے دوبارہ سے ایک دفعہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو یہ اس چیز کے پیسے بھی اس میں شامل ہیں. اس کے بعد لوگ اس کو کاپی کر کے اگر وہ 10,000 میں بھی بیچتے ہیں تو ایکچولی تو کانسیپٹ تو اس کا ہے نا جس کو وہ لوگ کاپی کر رہے ہیں. کہتے ہیں آئیڈیا کا پیسہ, آئیڈیا کا پیسہ ہے, دیٹس the thing. بہت سارے ڈیزائنرز ایسے ہیں جو اتنے مصروف شاید ہو گئے ہیں کہ ان کا کام ریپیٹ ہوتا ہے. مطلب آپ ایک سیزن میں جائیں 4 شادیوں میں, چاروں دلہنوں نے وہی جوڑا پہنا ہوا ہوتا ہے, بس کلر فرق ہوتا ہے. تو یہ کتنا ایتھیکل ہے اور کتنا ان ایتھیکل ہے؟ دیکھیے کوشش تو ہے نا میری یا لوگوں کی جو ایتھیکل ڈیزائنرز ہیں ان کی یہی ہوتی ہے کہ آپ دلہن کو ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا آپ کے پر یہ کلر اچھا لگے گا, یہ کمپلیکشن ہے, گرمی کا سیزن ہے. سنتی ہیں دلہنیں؟ ہاں سنتی بھی ہیں اور نہیں بھی سنتی. جو نہیں سنتی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نہیں سنتی تو بعض دفعہ شہزاد مجھے یا بہت سارے لوگ مجھے سمجھاتے ہیں کہ مت کیا کرو ایسے. جیسے ایک دلہن میرے پاس آئی, ان کے بال مجھے نہیں پسند آ رہے تھے اور وہ اتنے لمبے اور بلیچ بال تھے, اور وہ تو میں نے ان کو کہا کہ وہ بال کٹوا لیں, تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کٹواؤں گی. میں نے کہا میں آپ کا کپڑے نہیں بناؤں گا. تو وہ چلی گئی. میرا ہی نقصان ہوا, آگے انہوں نے جا کے لاکھوں کا جوڑا کسی اور کو آرڈر کر دیا. لیکن یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بات اٹک جائے یا کچھ تو پھر آپ اس کے ذمہ دار. ہاں یہ تو ہوگا کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ جی جوڑا تو عمر صحیح تھا. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر لڑکی جو ہے وہ اپنی شخصیت کے حساب سے, اپنی پرسنالٹی کے حساب سے خود پہنے اور اس کو سجے, اچھی لگے. اچھا کلائنٹس کو تو آپ تھوڑا ان کا سن لیتے ہیں, کچھ وہ آپ کی سن لیتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اس انڈسٹری میں جو کام کرنے والا کاریگر ہے وہ بہت ایکسپلائٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. نہیں, یہ بہت غلط بات ہے. یہ انڈیا میں شاید ہوتا ہو یا اور وہ, لیکن ہمارے یہاں نہیں. میرا خیال سے کاریگر ہمیں اب ایکسپلائٹ کرتا ہے, کیونکہ کاریگر جو ہیں وہ جن کو ہم کام سکھاتے ہیں 10 سال یا 5 سال یا 2 سال, وہ تو آپ یہاں سے نکلیں گے کہیں گے میں نے عمر سعید کے یہاں کام کیا یا میں نے بھٹو کے یہاں کام کیا, تو لوگ ہاتھوں ہاتھ جو اور 10,000 کا ہمارے رپ آف بنا رہے ہیں وہ بڑے آرام سے رکھتے ہیں, تو ان کو تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی پریشانی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ جو نیا بندہ آیا فیلڈ میں یا اس نے اس کا کاریگر کھینچا وہ اس کو بالکل بالکل سب ہوتا ہے یہ, اور دیر از نو گارنٹیز. بالکل ہوتا ہے. تو مطلب جو ڈیزائنر فریٹرنیٹی ہے جی وہ کیا ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہی؟ ابھی بن رہی ہے, فیشن کاؤنسل دیکھیے کہ سپورٹ کرتی ہے, لیکن بعض ڈیزائنرز ایسے ہیں جیسے ثنا سفیناز ہیں یا عمرانہ ہیں, وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس یہ آیا ہے, یا میں ان کو پوچھ لیتا ہوں, یا بنٹو پوچھ لیتے ہیں, یا میں بنٹو کو پوچھ لیتا ہوں. سارے لوگ نہیں اس بات پہ یقین کرتے تو ان کی مرضی, لیکن سچ یا جھوٹ یا بیسک چیز یا بیسک تمیز تو آپ کو سب کو پتہ ہوتی ہے, تو آپ کو سکھانا تو نہیں پڑتی ہے نا. صحیح, یہ بات ہے. انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ رول ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو ہمیں کیمرے کے سامنے نظر آتے ہیں, پیچھے نہیں. اور باتیں کریں گے اپنے اگلے مہمان سے وقفے کے بعد. ایک عام تاثر ہے کہ خوبصورت چہرہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے اور عورت کے لیے وہ اس کی کمزوری بن جاتا ہے, لیکن اگر اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک سمجھدار ذہن ہو تو پھر وہ اس کی کمزوری نہیں رہتی, طاقت بن جاتی ہے. ہماری اگلی مہمان جن کو آج بھی ہم سپر ماڈل کہہ سکتے ہیں, ونیزہ احمد. ونی, آج بھی ہم آپ کو سپر ماڈل مانتے ہیں,
کیا مطلب آج بھی؟ اس لیے کیونکہ اتنا سال ہو گئے نا، لوگ فیڈ ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد. ہاں بٹ پاکستان میں اٹس ویری ڈفرینٹ. آپ ماڈلنگ میں آئیں، آپ نے ایکٹنگ بھی کی، اور اب آپ اپنی ایک ایز آئی وڈ سے بزنس انٹرپرینور ہمیں نظر آ رہی ہیں ود یور لان اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائن. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ سوچی سمجھی ہے؟ نہیں، آئی تھنک یہ بوریت کی وجہ سے ہوتی ہے، بیکاز ایک منوٹنی زندگی میں آ جاتی ہے اف یو کیپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین. سو ماڈلنگ سے اس لیے ایکٹنگ میں آئے، بیکاز ہر کور کر لیا، ہر ڈیزائنر کے لیے کام کر لیا، پھر کیا کریں. تو بیکاز یو کمفرٹیبل ان فرنٹ آف دا کیمرا، تو آپ پھر ایکٹنگ ٹرائی کر لیتے ہو. پھر ایکٹنگ بھی کرنے کے بعد پھر ہوتا ہے کہ اب کیا کریں. یوزلی لوگ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، but I thought I should start making money for myself instead of other people. So I started my own business. Smart woman. یہ ہر روز ایک نئی چیز سوچ رہی ہوتی ہیں نا. کبھی کہیں گی اچھا اب میں یہ بھی کر رہی ہوں، اچھا اب میں وہ بھی کر رہی ہوں. ونیزا احمد ہے. لیکن ونی کا یہ کہ کر کے دکھا بھی دیتی ہے. کرتی. I always say this, you have to be focused and you have to believe in what you're doing. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اور کر سکتا ہے اور میں نہ کر سکتی ہوں. یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو آئی کین ڈیفینیٹلی. اور ہمیشہ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب ایک شوٹ ہم نے کیا ہے اور اس کو ہمارے ایکسپریشن سے لگ رہا ہے کہ وی آر ناٹ ہیپی، تو ہمیں پہلے ہی کہتے ہیں کہ شہزاد، ایسے بہت کم ماڈلس کہتے ہیں کہ دوبارہ کر لیتے ہیں. That's special super model. Yeah. اچھا، یہ جو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں آپ آئی ہیں، تو جو ہماری فیشن انڈسٹری ہے، جو فرٹرنیٹی ہے، وہ کتنی سپورٹیو رہی ہے؟ Extremely. I mean, from the models to the designers to the makeup artist, I started crying after my show because I just couldn't get over the fact that everyone, وہ camps بھی جو تھے وہ بھی سارے آئے ہوئے تھے، جتنی models تھیں they all supported me to the point that they didn't even charge me for the show. I mean, each and every one of them. ہمارا جو ماحول ہے اس ملک کا وہ اتنا کنڈیوسو نہیں ہے، اسپیشلی لڑکیوں کے معاملے میں، کہ وہ فیشن انڈسٹری میں جائیں. آپ نے جب یہ کام شروع کیا اور اتنے سال پہلے، کتنی زیادہ مخالفت ہوئی تھی اور کتنی سپورٹ ملی تھی؟ My father wasn't alive and I didn't want to be dependent on anyone, whether I was getting married or not getting married. I wanted to do something. So وہ بات میری امی کو سمجھ آئی and she was supportive. خاندان والوں نے obviously disown کر دیا تھا کہ یہ تو ہمارے خاندان کی نہیں ہے. اینڈ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کری تھی، امی کو کمفرٹیبل کیا، عمر سے ملایا، شہزاد سے، اور جو لوگ تھے ان سے ملی. سو مائی فیملی دیٹ وے واز ویری گڈ. امیجیٹ فیملی. لیکن جو جنرلی لوگوں کا پرسیپشن ہوتا ہے، نہیں ڈسون ہوگی نا، میں تو خاندان میں ہی نہیں تھی. لیکن آج وہی لوگ اب کہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری بھتیجی، اب تو فخر سے کہتے ہوں گے کہ ہماری بھتیجی ہے، بھانجی ہے، کزن ہے. Things have changed a lot. پہلے ایک سنگر مراسی کہا جاتا تھا، اب وہ راک اسٹار بن چکا ہے. So I feel that change has come about. یہی بات گیج کرنے کے لیے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم نے لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ ان کی نظر میں ماڈلنگ کرنے والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ صحیح ہوتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے اپنے اوپر انسان کے. اچھا پروفیشن ہے، اڈاپٹ کرنا چاہیے. کریکٹر تو کسی کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو ماڈل نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہیں. سبھی مطلب کام ہے، کوئی بھی کام اگر انسان اچھی نیت سے کر رہا ہے تو میرے خیال میں کچھ غلط تو نہیں ہے. یہ تو ماحول پہ ہے، وہ کس طرح اٹھتی بیٹھتی ہیں. اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہوں گی. میری نظر میں تو اچھی نہیں ہوتی، برا نہیں کہہ سکتے. بہرحال ان لڑکیوں کو ہر طرح کی ہوتی ہیں. دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اچھی ہے، صحیح ہوتی ہیں. لڑکیاں تو صحیح ہوتی ہیں لیکن پیشہ اچھا نہیں ہے. یہ چیز تو ظاہر ہو رہی ہے کہ ہاں واقعی لوگوں کی تھنکنگ کافی حد تک بدل چکی ہے. لیکن اب بات آتی ہے اس انڈسٹری کی کہ یہ کتنی پروفیشنل ہے، کیونکہ معذرت کے ساتھ لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ جی آپ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسٹار